ناظرین، ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ پر انحصار ہے. بہت سے لوگ دیکھنے میں لگتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن دل کا حال اللہ جانتا ہے. بات یہ ہے کہ رسول سے عشق جتنا ہوگا اتنا ہمیں فیض حاصل ہوگا. اس لیے کائنات رسول کے صدقے میں بنائی گئی. اور ناظرین، آپ سب اہل علم ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر جگہ پر براہ راست گفتگو نہیں کی ہے. فرمایا اے نبی کہہ دیجئے. نبی کے ذریعے سے کہلایا گیا ہے. اس سے نبی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. خود خدا جس سے عشق کرے اس کا عشق کرنا ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ نہیں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. یقیناً بڑی سعادت ہے. آج کی اس متبرک محفل میں شعراء کرام اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. اب میں جس شاعر سے گزارش کر رہا ہوں وہ چہرے سے بھی، اپنی گفتگو سے بھی، اپنی شاعری سے بھی آپ کو یقیناً متاثر کریں گے. عشق رسول ان کی زندگی میں بھی ہے، ان کے عمل میں بھی ہے، ان کی شاعری میں بھی ہے. میں غزل اور نعت کے بہت ہی نئے لب و لہجے کے شاعر جناب شرف نان پاروی کو ان 4 مصروں کے ساتھ دعوت کلام دے رہا ہوں. وہ یہ کہ جس چمن کے مہکتے پھول ہیں ہم، جس چمن کے مہکتے پھول ہیں ہم، اس چمن ہی میں کیوں فضول ہیں ہم. جان دے دیں گے اپنی عظمت پر، عاشقان در رسول ہیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سے قبل 4 مصرع دعائیہ سے میں اپنا شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں. تمام سامعین کرام سے مخاطب ہوں کہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، واہ، میری زندگی کو سنوار دے. واہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، واہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، میری زندگی کو سنوار دے. میں خزاں رسیدہ درخت ہوں، واہ، مجھے رحمتوں کی بہار دے. واہ واہ واہ، میں خزاں رسیدہ درخت ہوں، واہ واہ واہ، مجھے رحمتوں کی بہار دے. تو بڑا رحیم و کریم ہے. واہ، میرا فن ہی ہے میری زندگی، واہ، میرا فن ہی ہے میری بندگی. واہ، میرا فن ہی مجھ کو عزیز ہے، میرے فن کو اور نکھار دے. تو بڑا رحیم و کریم ہے. آئیے ناظرین کرام، نعت پاک مکمل پیش خدمت ڈاکٹر صاحب ماجد دیوبندی ارشاد. نظر فرمائیں کہ پلکوں سے چومتا ہوں مدینے کی رہ گزر. واہ 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 واہ، پلکوں سے چومتا ہوں مدینے کی رہ گزر. واہ، پلکوں سے چومتا ہوں مدینے کی رہ گزر. آنکھیں ہیں میری عشق پیمبر میں تر بتر. آنکھیں ہیں میری عشق پیمبر میں تر بتر. اور حسن مطلب سماعت فرما لیں. سدرا سے آگے تنہا نبی نے کیا سفر. واہ واہ واہ، بے شک، واہ واہ واہ. سدرا سے آگے تنہا نبی نے کیا سفر. جبریل دیکھتے رہے حیرت سے اپنے پر. جبریل دیکھتے رہے واہ،
حیرت سے اپنے پر ہم نے نبی کی یاد میں کاٹی ہے زندگی. واہ 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 واہ، بہت اچھا. ہم نے نبی کی یاد میں کاٹی ہے زندگی. گزریں گے پل سرات سے ہم ہو کے بے خطر. گزریں گے پل سرات سے ہم ہو کے بے خطر. آقا نے سیدھا راستہ بتلا دیا ہمیں. بے شک بے شک، واہ واہ واہ. آقا نے سیدھا راستہ بتلا دیا ہمیں. اب ہم ہی نہ سمجھ ہیں جو بھٹکے ادھر ادھر. اب ہم ہی نہ سمجھ ہیں واہ واہ واہ. جو بھٹکے ادھر ادھر. حسرت سے دیکھتے رہے طیبہ کے خاص عام. بہت اچھا، واہ 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 واہ. حسرت سے دیکھتے رہے طیبہ کے خاص عام. بیٹھی ہے جا کے اونٹنی ایوب کے ہی گھر. بیٹھی ہے جا کے اونٹنی ایوب کے ہی گھر. بیٹھی ہے جا کے اونٹنی ایوب کے ہی گھر. رب کی میرے عطائیں جو پڑھتا ہوں نعت پاک. واہ 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 واہ، بے شک. رب کی میرے عطائیں جو پڑھتا ہوں نعت پاک. ورنہ کہاں حضور کہاں مجھ سب ہنر. ورنہ کہاں حضور کہاں مجھ سب ہنر. ورنہ کہاں حضور. ایک شے منقبت کا ملاحظہ فرما رہے. واہ 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 واہ. پیغام امن سب کو سناتی چلی گئی. واہ 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 واہ، بہت اچھا. پیغام امن سب کو سناتی چلی گئی. خوشبو غم حسین کی پہنچی جدھر جدھر. خوشبو غم حسین کی پہنچی جدھر جدھر. مکتب نظر فرمائے. ارشاد. میں ہاشمی گھرانے کا مداح ہے شرف. واہ واہ واہ. میں ہاشمی گھرانے کا مداح ہے شرف. پڑھتا رہوں گا نعت محمد میں عمر بھر. پڑھتا رہوں گا نعت محمد میں عمر بھر. ایک نعت کو شامل ہے بہت اچھا. کہ جبیں پہ اپنی مدینے کی خاک ملتا ہے. بہت اچھا. جبیں پہ اپنی واہ. جبیں پہ اپنی مدینے کی خاک ملتا ہے. فلک بھی طیبہ میں سر کو جھکا کے چلتا ہے. فلک بھی طیبہ میں سر کو جھکا کے چلتا ہے. شیخ بلادہ فرمائے حضور جناب. در نبی کے اجالوں میں زندگی رکھنا. بہت اچھا مصرع ہے، ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. در نبی کے واہ
در نبی کے اجالوں میں زندگی رکھنا، یہ آسمان کا سورج تو روز ڈھلتا ہے، واہ 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 یہ آسمان کا. واہ واہ واہ. یہ شعر بھی ملادہ فرمانے حضرات. زمانے بھر کے کنویں بند ہو گئے لیکن، شجر صاحب توجہ چاہوں گا. زمانے بھر کے کنویں بند ہو گئے لیکن، زمانے بھر کے کنویں بند ہو گئے لیکن، زمین مکہ سے زمزم ابھی ابلتا ہے. زمین مکہ سے واہ زمزم ابھی ابلتا ہے. یہ دین کا باغ شہیدوں کے خون سے قائم ہے. واہ سنیں گا ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا. یہ دین کا باغ شہیدوں کے خون سے قائم ہے. یہ سچ ہے شاخوں کے چھٹنے سے پیڑ پھلتا ہے. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے شاخوں کے. یہ دین کا باغ شہیدوں کے خون سے قائم ہے. یہ سچ ہے شاخوں کے چھٹنے سے پیڑ پھلتا ہے. انہی کے صدقے میں دنیا بنائی خالق نے. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. انہی کے صدقے میں واہ دنیا بنائی خالق نے. انہی کے صدقے میں واہ دنیا بنائی خالق نے. انہی کے صدقے میں دنیا کا کام چلتا ہے. انہی کے صدقے میں. آخری شعر. واہ. فروزہ دین نبی کا چراغ ہے ورنہ. بہت اچھا. بے شک. واہ واہ واہ. فروزہ دین نبی کا چراغ ہے ورنہ. فروزہ دین نبی کا چراغ ہے ورنہ. ہوا کے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے. ہوا کے سامنے بہت اچھا. کس کا چراغ جلتا ہے. فرشتے لے کے گئے اس کو باغ جنت میں. صدر علی وقار. واہ 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 واہ. فرشتے لے کے گئے اس کو باغ جنت میں. فرشتے لے کے گئے اس کو باغ جنت میں. نبی کے شہر میں جس کا بھی دم نکلتا ہے. نبی کے شہر میں جس کا بھی دم نکلتا ہے. نبی کے شہر میں انہی کے صدقے میں دنیا بنائی خالق نے. انہی کے صدقے میں دنیا کا کام چلتا ہے. فلک بھی ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. شرف نان پاروی کے بعد آئیے ایک ایسے شاعر سے گزارش کریں جو شاعر بھی ہے
جو عالم دین بھی ہے، جو زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تفکرات ہیں ان کو لے کر زندگی گزارنا، آقا کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ امروہہ کے بہت ہی معتبر اور محترم شاعر ہیں جناب سعد امروہی، میں ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ اپنے جینے کا حق ادا کر لیں، اپنے جینے کا حق ادا کر لیں، زندگی اپنی آئینہ کر لیں، ظلمتیں ختم ہوتی جائیں گی، آئیے ذکر مصطفیٰ کر لیں۔ میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب سعد امروہی کو کہ وہ تشریف لائیں، پہلے وہ اپنی پسند سے نعت پیش کریں، اس کے بعد نعتیہ نظم کے لیے ہم ان سے گزارش کریں گے۔ جناب سعد امروہی۔ ایک عجیب و غریب سی نعت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو مدینے سے متعلق ہمارے ابراہیم رازق، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عنایت۔ ہوا مجھے تو کچھ سی لگی مدینے کی، ہوا مجھے تو کچھ سی لگی مدینے کی، مدینے جا کے تڑپ بڑھ گئی مدینے کی، مدینے جا کے تڑپ بڑھ گئی مدینے کی۔ بند ملازہ کیجئے آپ۔ سبحان اللہ۔ مدینے جا کے تڑپ بڑھ گئی مدینے کی، یہ آفتاب وہاں سر جھکا کے جاتا ہے، یہ چاند نور کی کرنیں وہیں سے لاتا ہے اتنی نور بھری روشنی مدینے کی، ہے اتنی نور بھری روشنی مدینے کی، ہوا مجھے تو کچھ سی لگی مدینے کی، نبی کے پاؤں جہاں ہر جگہ نے چومے ہیں، نبی نے اپنے جہاں رات دن گزارے ہیں، میں چوم آیا ہوں مسجد وہی مدینے کی، میں چوم آیا ہوں مسجد وہی مدینے کی، ہوا مجھے تو کچھ سی لگی مدینے کی، میں اجنبی تھا مگر بات یہ مزے کی تھی، وہاں کی بولی بھی اپنی نہ تھی مگر پھر بھی کوئی گلی نہ لگی اجنبی مدینے کی، کوئی گلی نہ لگی اجنبی مدینے کی، در رسول پہ دل رات حاضری کا مزہ، ہر ایک لمحہ وہیں پر ہے زندگی کا مزہ، ہے زندگی تو میاں زندگی مدینے کی، زندگی مدینے کی، ہے ایک شمع
کروڑوں ہیں اس کے پروانے، زمانے بھر سے چلے آ رہے ہیں دیوانے، نبی کے دم سے یہ عظمت ہوئی مدینے کی، نبی کے دم سے یہ عظمت ہوئی مدینے کی، خدا نے کتنا نبی کا خیال رکھا ہے، وہیں پہ بھیجا جہاں پر جمال رکھا ہے، خدا کو پیاری ہے ہر گلی مدینے کی، خدا کو پیاری ہے ہر گلی مدینے کی۔ مقطع حاضر خدمت ارشاد کہ بتاؤں سعد مدینے پہنچ کے کیا کرنا، خدائے پاک سے بس یہی التجا کرنا، ہمیں نصیب ہو پھر حاضری مدینے کی، ہمیں نصیب ہو پھر حاضری مدینے کی، ہوا مجھے تو کچھ ایسی لگی مدینے کی۔ آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوں جو واقعی دنیا کے سارے میں سفروں میں سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ملاحظہ کیجیے۔ ارشاد سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی، سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی، عرش پر جس نے رب سے ملاقات کی، سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی، بہت اچھا، آسمان و زمین کو سجایا گیا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور تھا، جب حرم سے سفر کی شروعات کی، سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی، بہت اچھا، ایک حد تک تو جبریل بھی ساتھ تھے، جا کے سدرہ پہ آقا سے کہنے لگے، اب ضرورت نہیں آپ کو ساتھ کی، سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی، سبحان اللہ، رب کے محبوب اور رب ہوئے روبرو، اور پھر اس طرح سے ہوئی گفتگو، پیش سرکار نے اتحیات کی، سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی، رب نے بھیجا نبی پر درود و سلام، اور پھر ان سے ایسے ہوا
کلام پہلے تو ان پر رحمت کی برسات کی سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی اپنے محبوب کو رب نے تحفے دیے کی نمازیں عطا اور روزے دیے کی نمازیں عطا اور روزے دیے مرحمت پھر شفاعت کی سوغات کی سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی رحمتوں کا خزانہ تھا جب کیا رب کے محبوب نے رب سے یہ کہہ دیا حد نہیں کوئی تیری عنایات کی سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی عرش پر جس نے رب سے ملاقات کی ان کو برزخ کا عالم دکھایا گیا جنتوں میں بھی ان کو گھمایا گیا جنتوں میں بھی ان کو گھمایا گیا سیر کر وائی ساتوں سماوات کی سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی آخری شعر آپ کی سبحان اللہ کہ منتظر تھے جو سارے نبی آپ کے دیکھ کر ہو گئے مقتدی آپ کے انبیاء کی امامت اسی رات کی سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی عرش پر جس نے رب سے ملاقات کی اس ٹی وی سے چاہے اس سے بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے انسانیت کا پیار جو ہے اس میں زہر نہ گھولا جائے ایک اور ایک ہو جائیں سب اور نبی صرف مسلمانوں کے نہیں پوری امت یہ جو پوری دنیا کے لوگ ہیں سب میرے نبی کی امت میں آتے ہیں آپ مانیں میں مانوں یا نہ مانوں ہیں سب ان کے امتی ان کی شفقتیں سب پہ یکساں ہیں ملاحظہ کیجئے کہ سعد تم بھی تو سے محبت کرو سعد تم بھی تو سے محبت کرو چھوڑو سب کو اسی کی اطاعت کرو جس نے رب سے تمہارے لیے بات کی سوچئے تو ذرا شان اس ذات کی عرش پر جس نے رب سے ملاقات کی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت لب و لہجہ نعت کی اس متبرک محفل کو اور آگے بڑھاتے ہیں غزل ہو نظم ہو نعت ہو منقبت ہو اس میں ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی اپنا خاص مقام رکھتے ہیں میں ان کے اپنے لہجے کے حوالے سے یہ 4 مصرے ان کی نظر کر کے ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں
ملاحظہ فرمائیں کہ جس جگہ پر پڑے ہیں ان کے قدم وہ زمین آسماں سے بہتر ہے، اونٹنی جس جگہ پہ بیٹھ گئی وہ جگہ ہر مکان سے بہتر ہے۔ اس خوبصورت قطعے کے بعد میں دعوت کلام دے رہا ہوں محترم شاعر جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی کو کہ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کا نذرانہ پیش کریں۔ میں سب سے پہلے اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں کہ نیوز 18 کے جو ذمہ دار ہیں ان کا شکریہ ادا کروں کہ اس مبارک محفل کو منعقد کرنے کے لیے چند طالب علمانہ کوششیں ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد علی عنایت جی۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر نام نبی نکلا زباں سے، ادھر آئے فرشتے آسماں سے۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ، ادھر نام نبی نکلا زباں سے، واہ واہ واہ، ادھر آئے فرشتے کیا بات ہے، واہ واہ، آسماں سے۔ بہت اچھا۔ میں چوم آیا ہوں نظروں سے وہ گلیاں، میرے سرکار گزرے تھے جہاں بہت سے۔ اچھا، واہ 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 واہ، میں چوم آیا ہوں نظروں سے وہ گلیاں، میرے سرکار گزرے تھے جہاں سے۔ سبحان اللہ۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ ہر مصیبت میں دعاؤں کی رسد آئے گی، ذکر سرکار کرو گے تو مدد آئے گی۔ بہت اچھا ہے، بے شک، واہ واہ ذکر واہ، سرکار، واہ واہ واہ، ذکر سرکار کرو گے تو مدد آئے گی۔ واہ واہ واہ۔ اب یہ شعر عرض کرتا ہوں کہ ان کی حد نقطۂ اول پہ کھلے گی لیکن، بہت اچھا، واہ واہ واہ، ان کی حد نقطۂ اول پہ کھلے گی لیکن راستے میں کہیں جبریل کی حد آئے گی۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 راستے واہ، میں کہیں جبریل کی حد آئے گی، مہر کے ساتھ وہ تصدیق کریں گے طے ہے۔ ان کی سرکار میں جب میری سند آئے گی، واہ 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 واہ، ان کی سرکار میں جب میری سند آئے گی۔ مطلب عرض کرتا ہوں ارشاد۔ ڈاکٹر صاحب، مطلب یہ ہے کہ نظر نواز جو رنگت ہر ایک پھول کی ہے، بے شک یہ اور کچھ نہیں بخشش میرے رسول بے شک بے شک، واہ 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 واہ، یہ اور کچھ نہیں بخشش میرے رسول کی ہے۔ اچھا، واہ واہ، ہوا ہو، پانی ہو، مٹی ہو، کچھ ہو باد خدا، ہر ایک شے پہ حکومت میرے رسول بے کی شک، ہے۔ ہر ایک شے پہ حکومت میرے رسول کی ہے، ہر ایک شے پہ حکومت میرے رسول کی ہے۔ کوئی مرض ہو شفا طے ہے لاؤ طیبہ سے۔ واہ 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 واہ، صفت یہ کتنی نرالی وہاں کی دھول کی ہے، بہت اچھا، واہ واہ واہ، صفت یہ کتنی نرالی وہاں کی دھول کی ہے۔ اب یہاں سے شعر سنیے کہ نبی کے عشق سے آتی ہے زندگی میں بہار، بے شک بے شک، بغیر عشق نبی زندگی فضول کی ہے۔ یہی بات، سبحان اللہ، نبی کے واہ عشق واہ سے واہ واہ، آتی ہے زندگی میں بہار، واہ واہ واہ، نبی کے عشق سے آتی ہے زندگی میں بہار، بے شک، بغیر بے عشق نبی زندگی فضول کی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے جنت پہ اس لیے مضبوط، بے شک، ہمیں پتا ہے کہ یہ ملکیت بطول کی بہت ہے۔ اچھا ہے، واہ واہ واہ، ہمارا دعویٰ ہے جنت پہ اس لیے مضبوط، ہمیں پتا ہے کہ یہ ملکیت بطول کی ہے، بطول کی ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ ملکیت بطول کی ہے، نبی کے شہر میں پیوند خاک ہونے کی، بہت اچھا مصرع ہے بھائی انجم بھائی، نبی کے شہر میں پیوند خاک ہونے کی، یہ ایک آخری خواہش دل ملول کی ہے، ہائے ہائے، واہ یہ ایک آخری خواہش دل ملول کی ہے، یہ ایک آخری خواہش دل ملول کی ہے۔ کتاب رب دو عالم پڑھا کرو انجم، اچھا، کتاب رب دو عالم پڑھا کرو انجم، یہی کتاب تو حکمت کی ہے، اصول کی ہے۔ واہ واہ واہ، کتاب رب دو عالم پڑھا کرو انجم، کتاب رب دو عالم پڑھا کرو انجم، یہی کتاب تو حکمت کی ہے، اصول کی ہے۔ یہ بھی مطلب نرس کرتا ہوں آپ کی گرین وچ لائن کی جو تعریف ہے وہ دو مصروں میں عرض کیا کہ دیکھو کسی بھی رخ سے کسی اعتبار سے ہر راہ جا ملی ہے نبی کے دیار سے، بے شک بے شک، ہر راہ جا ملی ہے نبی کے دیار سے۔ طیبہ کے کچھ سفر میرے ہاتھوں میں درج ہیں،
कब से ये कह रहा हूँ दिल दागदार से। ओए हाय हाय, तैयबा के वाह, कुछ वाह, सफर मेरे हाथों में दर्ज हैं। वाह वाह वाह, तैयबा वाह, के कुछ सफर मेरे हाथों में दर्ज हैं। कब से ये कह रहा हूँ दिल दागदार से, अल्लाह का कलाम पढ़ो और अमल करो। वाह वाह वाह, अल्लाह का कलाम पढ़ो और अमल करो, खुद बोलने लगेंगे मसाइल भी प्यार से। हाय हाय, बेशक बेशक, अल्लाह का कलाम पढ़ो और अमल करो, खुद बोलने लगेंगे मसाइल भी प्यार से। जब से नबी की जाहिरी आमद का गुल खिला, बहुत अच्छा, बतौर खास वाह, और वाह, आपकी वाह। मोहब्बतों को सलाम, इरशाद, कि जब से नबी की जाहिरी जाहिरी आमद का गुल खिला, वाकिफ हुआ है तब से जमाना बहार से। हाय हाय, वाह 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 वाह, जब से नबी की जाहिरी आमद का बहुत गुल अच्छा, खिला, वाह वाह वाह, वाकिफ हुआ है तब से जमाना बहार से। देखो किसी भी रुख से, किसी एतबार से, हर राह जा मिली है नबी के दयार से। चंद शेर तरन्नुम से सुना, मैं अर्ज कर देता हूँ, हालांकि इनायत, एक मतलब 2-3 शेर जी, आप सबको इनायत, अर्ज करता हूँ। इनायत, या रब मेरी हयात का वाह, बस ये निजाम हो, वाह 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 वाह, या रब वाह, मेरी हयात का बस ये निजाम हो, बस ये निजाम हो, काबे में हो सहर तो मदीने में शाम हो, मदीने में वाह, शाम वाह, वाह, हो, वाह, वाह, काबे में हो सहर तो वाह 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 वाह, मदीने में शाम हो, वाह। नूरानी आयतों की तिलावत भी फर्ज है, वाह 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 वाह, नूरानी आयतों की वाह, तिलावत भी फर्ज है, वाह। जिक्र रसूल पाक का जब तमाम बेशक, हो, वाह, 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 वाह। जिक्र वाह, वाह, वाह। रसूल पाक का जब तमाम हो। ये शेर सुनिएगा, इरशाद, जिनके लिए बनाई गई है ये कायनात, हाँ, वाह 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 वाह, जिनके लिए बनाई गई है कायनात, गई है ये कायनात, ये आरज़ू है उनके गुलामों में नाम बेशक, वाह, 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 हो, वाह। ये आरज़ू है उनके वाह, गुलामों में नाम हो। माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बड़ी इनायत आपकी। अपने इस कलाम के बाद मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ एक ऐसे शायर से, अल्लाह का बड़ा करम है कि इस उम्र में, उम्र से मुराद मेरी रियाजत है कि इसमें आदमी असलूब उसका पहचाना जाए। डॉक्टर माजिद देवबंदी उन खुशकिस्मतों में है जिनका असलूब दूर से पहचाना जाता है। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस महफिल को मज़ीद वक़ार बख्शें। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी। बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। मैं भी बारगाह रिसालत माप में हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैंने सबका तारुफ़ कराया, अंजुम भाई ने मेरे लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। लेकिन अगर मैं अपना तारुफ़ कराऊँ तो इस तरह कराऊँगा कि जिस पे सरकारे दो आलम की नज़र हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नज़र हो जाए, वो बशर मिसले अबू बकर उमर हो जाए। उनकी उल्फत में वो तासीर अता हो मुझको, दिल इधर धड़के उधर उनको खबर हो जाए। उनकी उल्फत में वो तासीर अता हो मुझको, दिल इधर धड़के उधर उनको खबर हो जाए।
اور شعراء کرام آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ کاش لکھوا لیں وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ، دل ادھر دھڑ کے ادھر ان کو خبر ہو جائے، کاش لکھوا لیں وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ، کاش مجھ کو بھی میسر وہ ہنر ہو جائے۔ روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد، گر مدینے میں ہمارا کوئی گھر ہو جائے۔ روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد، گر مدینے میں ہمارا کوئی گھر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر و عمر ہو جائے۔ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اپنے نبی کے در پہ یوں سر کو جھکاؤں میں، ملاحظہ فرمائیں، اپنے نبی کے در پہ یوں سر کو جھکاؤں میں، پھر لوٹ کر کبھی نہ مدینے سے آؤں میں، پھر لوٹ کر کبھی نہ مدینے سے آؤں میں۔ آداب۔ فصل بہار طیبہ کا صدقہ اتار کر، فصل بہار طیبہ کا صدقہ اتار کر، روزے کی جالیوں پہ دل و جان لٹاؤں میں، روزے کی جالیوں پہ دل و جان لٹاؤں میں، پھر لوٹ کر کبھی نہ مدینے سے آؤں میں۔ ایک کرب ہے میرا سرکار کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں۔ تخیل میں سجائے تبسم کی انجمن، ملاحظہ فرمائیں، تخیل میں سجائے تبسم کی انجمن، ماہ عرب کی یاد میں آنسو بہاؤں میں، ماہ عرب کی یاد میں آنسو بہاؤں میں، پھر لوٹ کر کبھی نہ مدینے سے آؤں میں۔ بہت شکریہ۔ یہ شعر بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ غار ہرا سے چھل کے جو آئی ہے روشنی، اس روشنی پہ چاند ستارے لٹاؤں میں۔ کروڑوں ناظرین کی نظر کرتا ہوں یہ شعر، سماعت فرمائیں ڈاکٹر صاحب۔ درس نبی ہے اصل میں پیغام امن و عشق، ملاحظہ فرمائیں، درس نبی ہے اصل میں پیغام امن و عشق، پھر کیوں نہ امن و عشق کی محفل سجاؤں میں، پھر کیوں نہ امن و عشق کی محفل سجاؤں میں۔ آدھا، بہت شکریہ۔ سماعت فرمائیں، آپ کی نظر کرتا ہوں یہ شعر۔ ہے ان سے بڑھ کے کون مصیبت کے وقت میں، کس کا کروں یقین کسے آزماؤں میں۔ آخری شعر ہمارے شعراء نے بھی اس حوالے کا ذکر کیا، میں بھی پیش کرتا ہوں۔ زمزم کا آب اصل میں آب حیات ہے، دو بوند پی کے روح کو تازہ بناؤں میں، دو بوند
پی کے روح کو تازہ بناؤں میں، پھر لوٹ کر کبھی نہ مدینے سے آؤں میں۔ آداب نعت پاک کا مقطع سماعت کی۔ ماجد رسول پاک کی رحمت ہے بے مثال، پھر کیوں نہ ان کی یادوں کو دل میں بساؤں میں، پھر کیوں نہ ان کی یاد کو دل میں بساؤں میں، پھر لوٹ کر کبھی نہ مدینے سے آؤں میں۔ بہت شکریہ ناظرین، میں ایک نعت پاک کے چند شعر اور پیش کر رہا ہوں۔ دین کبریائی کے جاں فضا ثمر لے کر میرے مصطفیٰ زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ زندگی کے دامن میں خوشنما گوہر لے کر میرے مصطفیٰ۔ ملاحظہ فرمائیں، وہ کہ جن کی آنکھوں میں نفرتوں کے سائے تھے، قتل کرنے آئے تھے، اپنے دین کی خاطر حضرت عمر لے کر میرے مصطفیٰ اپنے دین کی خاطر حضرت عمر لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ۔ ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں، آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ 3 دن سے فاقہ تھا، کھانا دے گیا کوئی، آپ کھانے والے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں، 3 دن سے فاقہ تھا، کھانا دے گیا کوئی، آپ کھانے والے تھے، دستکیں دی سائل نے اس کو اپنے گھر لے کر میرے مصطفیٰ دستکیں دی سائل نے اس کو اپنے گھر لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ۔ ملاحظہ فرمائیں، اپنی پیاری امت کو بخشوان مولا سے کھل کے گفتگو کی ہے، عرش کی بلندی سے عظمت بشر لے کر میرے مصطفیٰ عرش کی بلندی سے عظمت بشر لے کر میرے مصطفیٰ۔ بہت شکریہ۔ نعت پاک کا آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم نے کس قدر فقیری میں زندگی گزاری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، رحمت دو عالم نے کس قدر فقیری میں زندگی گزاری ہے، کچھ نہ پاس تھا ان کے اور نہ مال و زر لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ۔ نعت پاک کا مقطع، یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ، بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ بظاہر ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیبیہ کا ہے واقعہ، بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا، ہار میں بھی ہے ماجد
जीत का हुनर लेकर मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए। बहुत बहुत शुक्रिया।